بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حکومت سازی کے لیے مذاکراتی عمل کا حصہ ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی کیوں ڈاواں ڈول ہے اور اسے کیا پیغامات ملے ہیں اور کس اطلاع پر زرداری صاحب اور ان کے حامی غصے میں بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہی مخمصہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی پیش آیا ہے۔ پیچھے ایک ہی شخصیت تھی جس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے ایک دن میں کچھ 4 کلا بازیاں کھائیں اور رسوائی کمائی، اور پھر ساتھ ہی یہ ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ بولنے والے اور ایک پورا بیانیہ تشکیل دینے والے لوگ کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں، اور امریکہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرے۔ اسی امریکہ سے یہ لوگ اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں مداخلت کرے، لیکن امریکہ نے جو جواب دیا ہے اس کی وجہ سے ان کے اوپر یوں کہنا چاہیے کہ گھڑوں پانی پڑ گیا ہے۔ تو ایک تو یہ ایشو ہے۔ دوسرا ایک ایشو اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے کارکن بہت زیادہ مایوس ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو مائنس کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں ان کے تبصرے اور سوالات بڑے دلچسپ ہیں، لیکن حقیقت آگے جا کر کس انداز میں سامنے آنے والی ہے اس پر بھی میں کچھ بات کروں گا۔ آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ پیپلز پارٹی کیوں ڈاواں ڈول ہے۔ اچھا، یہ اطلاع تو آپ تک پہنچ گئی کہ ملک ریاض پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو متحد کرنے کے لیے خاصا سرگرم ہے۔ اس کے جو نمائندے ہیں وہ مسلسل پیغامات زرداری صاحب کو بھی دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی کو بھی دے رہے ہیں، اور ملک ریاض کا دکھ ظاہر ہے اس حوالے سے ہے کہ اگر یہ پیپلز پارٹی اور عمران خان کی حکومت نہ آئی اور یہ موجودہ حکومت رہی تو وہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے وہ جاتے ہوئے یقینی طور پر چلے جائیں گے، اور وہ تو پھر بھی اس کے لیے ایک چھوٹی رقم ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے لیے اور بھی کئی آزمائشیں اور مسائل کھڑے ہیں، تو وہ ان سے بچنے کے لیے، اور پھر زرداری صاحب اور عمران نیازی دونوں سے ملک ریاض کی بہت وابستگی رہی ہے۔ دونوں نے بہت ہی زیادہ نوازا ہے۔ سندھ میں اربوں روپے کی زمینیں، خربوں روپے کی زمینیں، اربوں نہیں معاف کیجیے گا، خربوں روپے کی زمینیں زرداری صاحب نے ملک ریاض کو مفت دے دیں۔ اسی طرح پختونخوا میں پشاور کے آپاس، پشاور کے مضافات میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ اس نے غیر قانونی طور پر لگایا ملک ریاض نے، تو اس کی اجازت نہیں مل رہی تھی، تو پھر ملک ریاض نے بشرا بی بی کی مطالبے پر اسے ہیروں کا ایک نیکلس دیا، اور اس نیکلس جس کی مالیت کئی کروڑ روپے تھی، تو اس نیکلس کی رشوت وصول کرنے کے بعد پھر بشرا بی بی نے پشاور میں اپنی اس وقت کی حکومت کو آرڈر دیا کہ اس کو این او سے دے دیا جائے، اور اس نے اس طرح ملک ریاض کو اربوں روپے کا وہاں فائدہ اس نے پہنچایا۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس کے علاوہ بھی ملک ریاض کو بہت سارے مفادات دیے گئے، جن میں یہ 190 ملین پاؤنڈ والا بھی تھا۔ تو یہ دونوں ملک ریاض کی محسن ہیں، اور یہ دونوں احسانات اب ملک ریاض کے گلے پڑنے والے ہیں، تو چنانچہ اس نے پھر دونوں سے رابطہ کیا، اور کل کی اطلاع یہ تھی کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے مذاکرات رابطے کرنے پر متفق ہو گئی، اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے رابطے کرنے پر متفق ہو گئی۔ یہ خبر بالکل درست تھی، جس کے بعد میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں کی طرف سے تردید آ گئی۔ اس تردید کی بھی ظاہر ایک وجہ تھی۔ تو رابطے کس بنیاد پر ہوئے؟ رابطوں میں ایک تو خیر ملک ریاض کا فیکٹر تھا، لیکن صرف ملک ریاض کا فیکٹر نہیں تھا، بلکہ پیپلز پارٹی کو ملک ریاض ہی کے نمائندوں کی طرف سے غالباً یہ اطلاع پہنچائے گی۔ یہ اطلاع ان تک پہنچی ہے پیپلز پارٹی کے پاس، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، لیڈروں نے اس بات پر اپنی نجی محفلوں میں دکھ کا اظہار کیا کہ ہمارے ساتھ پھر ہاتھ کیا جا رہا ہے، اور یہ میرا گمان ہے کہ یہ اطلاع اس کو ملک ریاض نے دی۔ کتنی غلط ہے کتنی صحیح، لیکن یہ اطلاع پیپلز پارٹی تک پہنچی ہے کہ زرداری صاحب کو صدر بننے نہیں دیا جائے گا۔ جس طرح نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا، اس طرح زرداری صاحب کو بھی صدر بننے نہیں دیا جائے گا۔ تو اس اطلاع سے بھی ظاہر ہے یہ لوگ ناراض ہوئے، دل گرفتہ بھی ہوئے، کیونکہ وعدے ان سے تو بہت زیادہ کیے گئے تھے۔ وعدے تو ان سے پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی کیے تھے کہ جو بھی ہو حالات، ہم بلاول کو اگلا وزیر اعظم بنائیں گے۔ وہ تو خیر وہ اسٹیبلشمنٹ چلی گئی اور اپنا وعدہ بھی اپنے ساتھ لے گئی، لیکن ابھی تک ایسی کوئی شہادت نہیں ملی ہے کہ زرداری صاحب کو صدر بننے نہیں دیا جائے گا۔ اگرچہ یہ میرا یہ استدلال ہے وہ اس لیے کمزور ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی آخر تک یہی اطلاع تھی کہ وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور یہ اطلاع ہر طرف سے تھی، صرف لوگوں کی کوئی وشفل تھنکنگ نہیں تھی۔
بلکہ اطلاع کی بنیاد پر یہ بات کی جا رہی تھی، اور بڑے بڑے یعنی ایسے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ رکھتے ہیں اور بڑا قریبی رابطہ رکھتے ہیں جن کے پاس بڑی اطلاعات ہوتی ہیں، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے میں اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی ہے اور وہ فروری میں وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیں گے۔ لیکن آخری دن پتہ چلا کہ وہ تو وزیر اعظم نہیں بن رہے۔ اس لیے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ زرداری صاحب کو روکنے کا کوئی اشارہ ابھی تک نہیں ملا، تو اس میں بھی اسی بنیاد پر پھر کوئی خاص وزن نہیں رہ جاتا۔ کیا حقیقت ہے یہ پتہ چل جائے گا، لیکن پیپلز پارٹی کے اندر اس بات پر غصہ پایا جاتا ہے۔ اور پھر تیسری بات جو کسی اور ذریعے سے نہیں آئی بلکہ پیپلز پارٹی کے اندر ہی اس پر ڈسکشن ہوئی ہے، اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے اندر بڑے سینئر سیاستدان ہیں، خورشید شاہ جیسے لوگ ہیں، مراد علی شاہ جیسے لوگ ہیں، اور بڑے سینئر لوگ ہیں جو سیاست کے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، ان کی یہ سوچ ہے کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں، مثلاً پختونخوا میں دوبارہ الیکشن کا تقریباً فیصلہ ہو گیا، یہ میں نے کل بھی بتایا تھا، اور تازہ اطلاع اس میں یہ ہے کہ 36 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں جن کے نتائج بدلے گئے ہیں قومی اسمبلی کے پختونخوا میں، اور اس سے بھی زیادہ تقریباً دگنے یا 1.5 گنے صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہیں جہاں پی ٹی آئی ہار رہی تھی۔ کوئی 50 کے قریب حلقے بتائے جا رہے ہیں کہ جہاں پی ٹی آئی ہار رہی تھی یا نیک ٹو نیک مقابلہ تھا، اور وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی نے اکثریت سے جیت لی۔ تو ان سب کی تحقیقات ہو گئی اور نئے الیکشن ہوں گے وہاں۔ زیادہ گمان یہی ہے کہ نئے الیکشن ہوں گے، ورنہ 36 اور 50 سیٹوں پر دوبارہ الیکشن ہوں گے، تو یہ نئے الیکشن والی بات ہی ہو گئی۔ تو اس صورت میں مسلم لیگ یہ موجودہ حکومت جو ہے، جو مخلوط حکومت جو بننے جا رہی ہے، اسی 10-12 دن کے اندر اندر حلف جس کا ہو جائے گا، تو وہ مستحکم ہو جائے گی، اسے کوئی چیلنج درپیش نہیں رہے گا، اور عمران خان کی جو پوزیشن ہے وہ بھی بہت کمزور ہو چکی ہوگی آنے والے دنوں میں۔ اس کی الگ وجوہات ہیں، ان کے بہت سارے ارکان جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ جائیں گے۔ تو جب یہ حکومت مستحکم ہو جائے گی، وہ خطرہ اسے کسی طرف سے نہیں رہے گا، تو پیپلز پارٹی کی اس وقت کی جو آج کی پوزیشن ہے بارگیننگ کی، جو بہت مستحکم مضبوط پوزیشن ہے، ہم اپنے بہت سارے انڈیو مطالبے بھی منوا سکتے ہیں، وہ پوزیشن ہماری ختم ہو جائے گی۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس پر پھر یہ ایک سوچ پیدا ہوئی کہ یہ نہیں کہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، لیکن پھر یہ ان تینوں چاروں عوامل کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی کہ چلیے ہم پی ٹی آئی سے بات کر لیتے ہیں، ان تک بھی ایک میسج پہنچ جائے گا کہ ہمارے پاس یہ آپشن کھلا ہے، اور بات کر کے ایک بات آگے بڑھاتے ہیں اور فیصلہ دیکھ لیں گے کہ فیصلہ کیا کرنا ہے، یہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ اور یہی بات پھر عمران خان کی طرف سے بھی آئی کہ وہ تیار ہو گئے، انہوں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بتا دیا ہے کہ پیپلز پارٹی سے رابطے کریں اور مذاکرات کریں اور اتحاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ حکومت ہماری بن جائے۔ اب پیپلز پارٹی کا مسئلہ اور ہے، عمران خان کا مسئلہ اور ہے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ حکومت میں شریک ہو اور اس کی بارگیننگ پوزیشن بھی کمزور نہ ہو، یہ اس کا بنیادی مقصد ہوا، اور صدر بھی اسی کا ہو۔ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں حکومت میں آنا چاہتا ہے، اور دونوں فریق جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں اپنے اپنے دعووں سے گویا کہ دستبردار ہو گئے۔ عمران خان کا دعویٰ زرداری کے بارے میں، آصف زرداری کے بارے میں اس نے کم سے کم بھی 50 مرتبہ بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ کہا ہوگا کہ یہ سب سے بڑا چور ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا چور ہے، یہ مسٹر 10% ہے، اور بہت سارے الزامات، شدید اور سنگین قسم کے الزامات کے علاوہ اس نے کئی مواقع پر یہ بھی کہا کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں آصف زرداری سے ہاتھ ملاؤں۔ تو ایون دین وہ مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا، اور صرف اسی کے لیے نہیں بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ پرویز خٹک سے ہی مذاکرات کر لو۔ پرویز خٹک کے لیے مذاکرات کے لیے اس نے بندوں کو نامینیٹ بھی کر دیا، اور یہ خبر بھی آ گئی کہ پرویز خٹک کی پارٹی نے کہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ کس لیے؟ جماعت اسلامی کے انکار کے بعد ان کے پاس کوئی پارٹی نہیں تھی جس میں وہ اپنے ارکان کو شامل کرا کے خصوصی نشستیں حاصل کر سکے، اگرچہ پشاور اسمبلی میں پی ٹی آئی کو خصوصی نشستیں حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتایا یہ جاتا ہے، لیکن جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ وہاں دوبارہ الیکشن یا ری پولنگ یا انکوائری جو بھی معاملات چل رہے ہیں، اگر پی ٹی آئی کے ہاتھ سے 20-25 سیٹیں فرض کیجیے نکل جاتی ہیں، تو اس صورت میں ان کو خصوصی سیٹوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ اس وقت ان کی اہمیت بلکہ ان کا لازمی ہونا واضح ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر بھی اس نے مذاکرات کے لیے کیا کہا، لیکن پھر جب سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلی، خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی
کہا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، خان صاحب ایسے نہیں ہو سکتے، پی ٹی آئی سے مذاکرہ، پیپلز پارٹی سے مذاکرہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور جو پی ٹی آئی کے مخالف تھے انہوں نے وہ لعنت والا جو اسکرین شاٹ تھا ٹی وی کا، وہ انہوں نے چلا کر اسے وائرل کر دیا، اور پھر پی ٹی آئی کے اندر سے عمران خان کو بتایا گیا کہ ابھی آپ یہ بات نہ کریں، اس سے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اور وہ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے حکومت سازی کے امکانات روشن ہو جانے کی صورت میں ہمارے جو آزاد ارکان اڑان کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو وہ رک جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، تو یہ آپ رک۔ اس کے بعد پھر جناب انہوں نے تردید کروائی کہ ہمارا پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی تردید آ گئی کہ ہمارا تو پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات کا ارادہ نہیں ہے، حالانکہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے کئی رہنما ٹی وی پر کہہ چکے ہیں، اپنے اخبارات کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ ہمارا اشتراک اور اتحاد مسلم لیگ نون سے نہیں بنتا بلکہ پی ٹی آئی سے بنتا ہے۔ بہرحال دونوں فریقوں کو اپنا اپنا موقف واپس لینا پڑا، اور اس کے ساتھ ہی کل سارا دن جو شہرا رہا وہ عمران خان کے اس موقف کا تھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں بیرسٹر سیف جو امریکی سی آئی اے کا بڑا پرانا ریٹائرڈ بالکا ہے، اور وہ گوہر علی خان اور وہ کیسر اسد چور، ان تینوں سے کہا کہ آپ امریکی حکام سے رابطے کریں اور امریکہ سے کہیں کہ وہ پاکستان کے الیکشن کے معاملے میں مداخلت کرے، اس دھاندلی کی مذمت کرے اور دھاندلی کی تحقیقات کروائے۔ اندازہ کریں کہ دھاندلی کی تحقیقات امریکہ کروائے، اور پھر امریکہ اس ہماری مدد کرے۔ اور یہ تک کہا گیا، آپ الفاظ پر غور کریں، کہ امریکہ نے اگرچہ پاکستان کے انتخابی نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا ہے یا کچھ سوالات اٹھائے ہیں، لیکن امریکہ کے موقف میں وزن نہیں ہے، امریکہ کو اپنے موقف میں وزن ڈالنا چاہیے۔ اب اندازہ کریں کہ کیا اندازہ کریں پی ٹی آئی کے بارے میں، تو آپ کوئی بھی اندازہ کریں پی ٹی آئی اس سے اوپر ہی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ پارٹی ہے جس نے پاکستان کے عوام کو گمراہ کیا، حالانکہ اس بیانیے کے بعد کہ ہمیں تو امریکہ کی مخالفت کرنے کی سزا ملی ہے، ہمیں امریکہ سے آزاد خارجہ پالیسی کی سزا ملی ہے، روس سے تعلقات کی سزا ملی ہے، امریکہ ہمارا دشمن ہے، یہ سارا بیانیہ انہوں نے بنایا۔ اس کے بعد وہ جھوٹ بھی ثابت ہو گیا جب انہوں نے امریکہ میں، برطانیہ میں لابیوں کے لیے فرمیں حاصل کی، اور خاص طور پر 66 یہودی سینیٹروں اور دوسرے ایوان نمائندگان کے ارکان سے انہوں نے فرداً رابطے کیے، ان سب کو رقوم دی، سب کچھ کیا، اور لیکن اعلانیہ ایک جو باقاعدہ پالیسی بنا کر جو اب یہ مہم چلائیں گے، یہ اس کے بعد سے اب پی ٹی آئی کے ووٹر کے سے اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کا تو جو چیمپئن تھا آزادی کا، حقیقی آزادی کا، ہم کوئی غلام ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے والا، وہ امریکہ کے پاؤں چاٹنے پر آ گیا ہے، تلوے چاٹنے پر آ گیا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بھی بہت کچھ کرنے پر آ گیا ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ تو پی ٹی آئی کے ووٹر، مجھے نہیں پتہ کیا کہے گا، لیکن بہرحال آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹر دو قسم کے ہیں۔ وہ اگر عمران خان کہے نا کہ چاند کالا ہوتا ہے تو وہ کہے گا ہاں چاند کالا ہوتا ہے، اور عمران خان کہے کہ ہاتھی 4 پروں کی مدد سے اڑتا ہے اور درختوں کی چوٹی پر جا کر بیٹھ کر انڈے دیتا ہے، تو پی ٹی آئی کے ووٹر کہے گا کہ ہاں بالکل، ہمارے محلے میں ایک درخت ہے، بہت بڑا درخت ہے جس پر ہاتھی کا گھونسلہ ہے، وہ تو یہ اس طرح کے ہیں، لیکن کچھ ایسے نہیں بھی ہوں گے۔ تو ان کے بارے میں اب سوچنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ اب تمہارا کیا وہ رنگ ہے۔ اچھا، اب انہوں نے ایک عمر ایوب کو بھی وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیا، تو جہاں بھی عین کا ٹوٹکا ہے، وہ کسی نے مجھے بتایا کہ وہ جو گوہر جان، کیا نام ہے اس کا، تو اس کا پورا نام بھی علی گوہر جان ہے، گوہر جان نہیں، علی گوہر جان، اور علی بھی عین سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی کا عین والا ٹوٹکا ابھی تک چل رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ خبر بھی آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے عمران خان کو بتایا گیا ہے کہ یہ گنڈا پور والا جو کارڈ تم نے کھیلا ہے، اس سے تو ہماری موت واقع ہو جائے گی، بڑے برباد ہوں گے، ہمارا وزیر اعلیٰ حلف اٹھانے سے پہلے ہی گرفتار ہو جائے گا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ اور بھی زیادہ سخت کارروائیاں کرے گی، تو اس لیے اس کی تقرری کا اعلان واپس لو۔ تو ابھی تک تقرری کا اعلان واپس تو نہیں لیا گیا، لیکن یہ گوہر شوہر، یہ اسد کیسر ٹائپ چیزیں جو کل سامنے آئی ہیں، تینوں کو میں چیزیں کہوں گا، تینوں میں انسان تو کوئی بھی نہیں لگتا، ان تینوں چیزوں نے یہ بات کہی کہ ابھی تک وزیر اعلیٰ پختونخوا کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو فیصلہ گنڈا پور کا واپس لے لیا گیا ہے، یا ابھی اس کو نظر ثانی کے لیے رکھ لیا گیا ہے کہ کچھ تھوڑا سا اور غور کر لیں پھر فیصلہ کریں۔ تو بہرحال یہ لوگ ڈر گئے ہیں،
تو علی گنڈا پور جو ایک عادی شرابی ہے، کرمنل ہے، اس کے بارے میں یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے کیمپوں سے دہشت گردی کی ٹریننگ لیتا رہا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا اپنا ایک کیمپ ہے جس میں کوئی 100-150 افراد اس نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، ان کی فوجی تربیت کرتا ہے، ان سے یہ فوجی افسر کے طور پر ان کی پریڈ کراتا ہے، ان سے سلامی لیتا ہے، اور یہ نامی گرامی گنڈا ہے۔ اور اس گنڈے کو انہوں نے وزیر اعلیٰ نامزد کر کے صرف اسٹیبلشمنٹ کو ہی نہیں مشتعل کیا بلکہ عوام کو بھی حیرت میں چھوڑ دیا ہے کہ اتنا تھرڈ ریٹ بازارو گنڈا اب صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے گا۔ وزیر اعلیٰ چاہے کتنا بھی کرپٹ ہو، کتنا بھی بد انتظام ہو، یا اس کا کردار کیسا بھی ہو، لیکن وہ کم سے کم اس بات کا خیال ہمیشہ ہر پارٹی نے رکھا ہے کہ ایسے عہدے پر کوئی ایسا آدمی لایا جائے جس کا کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی سٹیٹس ہو، چاہے علمی ادبی ہو، چاہے وہ دانشور ہو، چاہے وہ بزرگ سیاستدان کا ہو، چاہے کسی بہت بڑے سرمایہ کار کا ہو، یعنی کوئی نہ کوئی اس کی حیثیت ایسی ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر آپ اس کی دوسری خرابیوں کو ایک طرف رکھ سکیں۔ لیکن کسی بازارو گنڈے کو، تھڑے کے گنڈے کو، ایک تھرڈ کلاس بیہودہ گنڈے کو، اور جو شراب کی بوتلیں لے کر اسلام آباد کی سڑکوں پر بھاگتا ہوا دیکھا گیا، تو اس کو آپ وہ بنائیں گے۔ اور جو 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہے وہ تو خیر فوج کا مسئلہ ہے، اب وہ 9 مئی والی بات پھر اس نے کی ہے شیر مروت نے، اور اب کل پھر یوم احتجاج کی کال دی ہے عمران خان نے، اور ساتھ ہی میں پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا احتجاج ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رہے گا۔ تو یاد رہنے والا احتجاج کون سا ہوتا ہے؟ آپ کو نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں سینکڑوں ہزاروں احتجاج ہوئے، کسی کی لوگوں کو تاریخ تک یاد نہیں۔ 1977 کی پوری تاریخ یاد ہے، لیکن 1977 کی تاریخ میں سب سے اہم دن کون تھا 90% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ پھر ایسا احتجاج کیسا ہوگا، کون سا ہوگا جو پوری یعنی ہمیشہ یاد رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرا 9 مئی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا واحد احتجاج ہے، واحد یوم احتجاج ہے جو سب کو یاد ہو چکا ہے۔ تو اب یہ ایک اور 9 مئی کرنے کی تیاریوں میں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ نہیں کر سکیں گے۔ پی ٹی آئی کے لوگ کوئی خاص قابل ذکر تعداد میں نکل ہی نہیں سکتے، یہ میری سوچ ہے۔ اب کل آپ دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ ناظرین، نواز شریف صاحب کا قصہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کے لوگ بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں، مثلا یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف 4 سیٹوں سے جیتے اور پی ٹی آئی نے ان میں سے کسی ایک سیٹ پر بھی دھاندلی کا الزام نہیں لگایا، جبکہ نواز شریف صاحب 2 سیٹوں پر کھڑے ہوئے، ایک سیٹ پر ہار گئے، ایک سیٹ پر جیتے، اور لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اس نے یہاں پر اس سیٹ میں دھاندلی ہوئی۔ اور پھر اس بات کی کیا وجہ ہے کہ بلاول بھٹو نے پوری انتخابی مہم میں ہر تقریر میں اول سے لے کر آخر تک نواز شریف صاحب کو گالیاں دی، لیکن شہباز شریف پر انہوں نے تنقید کا ایک حرف بھی نہیں کہا، اور نہ ہی عمران خان پر کوئی تنقید کی، بلکہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو تو وہ لبھاتے رہے کہ ہم تو آپ کے طرح سیاسی کارکن ہیں، آپ کو قید سے چھڑائیں گے، آپ کو رہا کرائیں گے، آپ سے کوئی تلخی نہیں رکھیں گے، صلح صفائی کی باتیں کرتے رہے، لیکن نواز شریف صاحب کو گالیاں دیتے رہے۔ پھر نواز شریف کے جتنے اہم ساتھی تھے جو ان کی قوت بنتے ہیں ہمیشہ پارلیمنٹ میں، خرم دستگیر بھٹی صاحب ہیں، جاوید لطیف صاحب ہیں، عابد شیر علی صاحب ہیں، اور سب سے بڑھ کر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، تو ان کو کس نے ہروایا؟ ان میں سے ہارنے والا تو ایک بھی نہیں تھا۔ ان چاروں کے علاقوں میں سب سے زیادہ ووٹ بینک انہی کا تھا، کسی اور امیدوار کا نہیں تھا۔ جاوید لطیف کے ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور خرم دستگیر بھٹی کے ہارنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح عابد شیر علی کی پوزیشن، رانا ثناء اللہ کی پوزیشن بھی مضبوط تھی۔ تو ان کو آخر وہ کون سا طلسماتی ہاتھ تھا جس نے ان چاروں کو ہروا دیا؟ اور جبکہ شہباز شریف کے کیمپ کے لوگ وہ نہیں ہارے، زیادہ تر جو ہارے ہیں مسلم لیگ نون کے پنجاب سے، وہ زیادہ تر وہ ہیں جو نواز شریف کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ تو اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں، اور لیگی کارکن اس طرح صدمے میں ہیں کہ ان کو انتخابی نتائج سن کر جو پریشانی نہیں ہوئی تھی، وہ انہیں نواز شریف کا وزیر اعظم نہ بننا زیادہ ہانٹ کر گیا۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، میں ایک 2 سطری تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں وہ ان کے باوجود نواز شریف صاحب کے ساتھ یا ان کی طرف رجوع کیے بغیر ریاست کا چارہ نہیں ہے۔ اور یہ تو پھر حکومت جو بننے والی ہے، اس نے کل مانا مسلم لیگ کے اجلاس میں، پیپلز پارٹی کا جو مشترکہ اجلاس ہوا تو اس میں مانا گیا کہ اس حکومت کے قائد اور نگران
نواز شریف صاحب ہوں گے، اور یہ ایک بہت بڑی پوزیشن ہے جو اس سے پہلے پاکستان میں کسی کو نہیں ملی۔ دیکھ لیجئے، یہ پاکستان میں کسی کو نہیں ملی۔ ہاں، دوسرے ملکوں میں ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ وزیر اعظم کوئی اور لیکن نگران یا رہنما کوئی اور، لیکن یہ تو ابھی ایک مرحلہ ہے۔ اس وقت اگر پختونخوا کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جس کے حل ہونے کی مجھے امید ہے، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی اور دوسری انتخابی دھاندلیوں کے بعد حوالے سے بھی، تو میرا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو سیاست سے مائنس ہونے کا جو خیال ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہے، وہ مائنس نہیں ہوئے، لیکن حالات اس طرف پلٹ بھی سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس وقت جتنے ان ہیں اس سے زیادہ ان ہو جائیں، ان کے مائنس ہونے کا جو امکان ہے وہ نہیں ہے۔ اور یہ باتیں ٹھیک نہیں کی جا رہی کہ نواز شریف مایوس ہو کر رابطے نہیں کر رہے، ٹیلی فون کا جواب نہیں دے رہے، ملاقاتیں نہیں کر رہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ تو ان کا تقریباً 2 سال سے جاری ہے کہ وہ ہر فون اٹینڈ نہیں کرتے، کیونکہ ان کی جو صحت ہے وہ یعنی خراب تو نہیں ہے، لیکن اتنی اچھی بھی نہیں ہے کہ وہ 100% رابطوں کا جواب دیں اور 100% انگیجمنٹیں ان میں رہیں۔ تو اس سے بات سے تعلق نہیں ہے، یہ معاملہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو بہرحال مستقبل میں کیا ہونا ہے یہ ہم خبر کے طور پر تو نہیں بتا سکتے، صرف اندازے کی بنیاد پر بتا سکتے ہیں، تجزیے کی بنیاد پر بتا سکتے ہیں۔ تو تجزیہ میرا یہ کہتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو فی الوقت مائنس ہونے کا کوئی اس طرح سے خطرہ نہیں ہے، جس طرح کی فضا بنا دی گئی ہے، جس طرح کے پی ٹی آئی کو الیکشن کی رات 185 سیٹوں پر جتوا دیا گیا تھا، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ جتنی سیٹوں پر جیتی ہے ان میں سے بھی آدھی سیٹوں پر وہ دھاندلی سے آئی ہے، جو پروجیکٹ عمران کے تحت لگائی گئی بیوروکریسی، بلکہ بیوروکریسی ہی کہہ لیجیے، ان کی مدد سے یہ کی گئی، اور صرف ان کی وابستگی کافی نہیں تھی، بلکہ انہیں یہ تک اطلاعات ہیں کہ 10-10 کروڑ روپے فی حلقہ اس بیوروکریسی میں تقسیم کیا گیا تاکہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو جتوایا جا سکے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔